जजीरतुल कुद्स और मलाई आला के बारे में, मलाई आला के बारे में कुछ बता दीजिए। क्यों बताऊं? हाँ देखें, ये कोई अगर मुझसे जबरदस्ती है? पूछो तो अभी बता देता। नहीं, ये कोई जनरल मजलिस में पूछने का सवाल है? नहीं अभी भाई, ये सवाल अगर मुझसे पूछो तो फिर बता देता। देखो, सादा सी बात मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, तफसील जो है तो जनरल मजलिस में बताने की चीज नहीं है। जुम्मे वाले दिन पूछ। देखो, ये जो कायनात है, जिसको हम कायनात कहते हैं, इसमें और कायनात से पहले और कायनात के बाद के की जो हकीकतें हैं, उसमें क्या फर्क है? मैटर का फर्क है ना, मैटर का फर्क है ना, मैटर टाइम। हाँ, मैटर और टाइम का फर्क है। तो जो कायनात है, जिसको हम कायनात कहते हैं, ये उस एंटिटी का नाम है, उस हकीकत का नाम है जो कि पोस्ट क्रिएशन ऑफ मैटर यूनिवर्स है। पोस्ट क्रिएशन ऑफ मैटर। अगर हम पोस्ट और प्री में उसको तकसीम करें, फिर सवाल बड़ा अजीब सा आता है कि ये जो कायनात है, इसकी एक हद तो है ना। ये जिसको हम हमारी वाली कायनात समझते हैं, ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे आसमान को हमने कुमकुमों से सजाया है। मतलब यह है कि ये जो जिसको हम कायनात कहते हैं, ये हमारा वाला कायनात है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो हमारा वाली कायनात है, ये इसको अगर हम पोस्ट और प्री में तकसीम करेंगे, तो फिर जिस एरिया तक, जिस जगह तक, जिस मकाम तक अभी कायनात एक्सपेंड नहीं हुई है, तो वो क्या है? ये कायनात जो है तो ऐसे एक्सपेंड हुई है ना, ये जगह क्या है जहां तक ये नहीं पहुंची अभी? ठीक है ना? बियॉन्ड यूनिवर्स। तो एक कायनात वो है जिसको हम कहते हैं मटेरियल यूनिवर्स, एक कायनात वो है जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट और बियॉन्ड मटेरियल यूनिवर्स। पोस्ट और बियॉन्ड, मैं दोनों कह रहा हूं। पोस्ट मटेरियल यूनिवर्स में आप उसको बिफोर बिग बैंग कह दें, जब टाइम और स्पेस, जब टाइम और स्पेस क्रिएट नहीं हुआ था, और जब मैटर क्रिएट नहीं हुआ था। तो उससे पहले या इससे बियॉन्ड जो कायनात है, ये भी तो है ना। इतना तो हम कह सकते हैं कि है। अच्छा, अब ये सोचें कि जब बिग बैंग नहीं हुआ था, तो ना टाइम था ना स्पेस था, कुछ भी नहीं था, ना मैटर था, ना टाइम था, ना स्पेस था। लेकिन कुछ तो था ना। अगर कुछ भी ना होता तो बिग बैंग कहां होता? समझ नहीं मेरी बात को, या मैं बड़ा ही क्रिप्टिक बोल रहा हूं? देखो, ये जो अल्फाज हमने ईजाद किए कि था, है, होगा, ये सारी चीजें जो है ना, तो हमने ये अल्फाज हमने फिर मटेरियल यूनिवर्स के लिए ईजाद किए। ठीक है ना? आप मुझे बताएं कि पोस्ट बिग बैंग था ना, बियॉन्ड बिग बैंग है, तो जो था वो क्या था, जो है वो क्या है? इसलिए कि जो देख रहे हैं वो तो नहीं है, इसलिए कि वो तो कॉज एंड इफेक्ट है, वो तो मटेरियल है, वो तो टाइम एंड स्पेस है। टाइम एंड स्पेस तो अभी बना नहीं, और जहां जहां तक यूनिवर्स एक्सटेंड नहीं हुआ, वहां टाइम एंड स्पेस है नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने दो किस्म की हकीकतें तख्लीक की हैं, एक बिफोर एंड बियॉन्ड यूनिवर्स, और एक यूनिवर्स। एक बिफोर एंड बियॉन्ड यूनिवर्स, और एक यूनिवर्स। अच्छा, ये जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, इसकी इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? इसमें मैटर है, और मैटर जो है
وہ اپنی فارمز اینڈ شیپس بدلتا رہتا ہے. ایک سے دو چیزیں بنتی ہے, دو چیزیں مل کے تیسری چیز بناتی ہے, کہیں جو ہے نا تو وہ 5-6 چیزیں مل کے کوئی اور چیز بناتی ہے, تو ہائیڈروجن آکسیجن مل کے واٹر بناتے ہیں, تو ہیلیم یہ ہوتا ہے, تو وغیرہ 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 وغیرہ. چیزوں سے چیزیں ملتی ہیں تو چیزیں بنتی ہیں. عالم خلق, یہ جس کو ہم میٹیریل یونیورس کہتے ہیں, اس کی کوالٹی یہ ہے, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چیزوں سے چیزیں ملتی ہیں اور چیزیں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو عالم خلق کہتے ہیں. اچھا, بیونڈ دا یونیورس تو چیزیں نہیں ہیں, بیفور دا یونیورس تو چیزیں نہیں ہیں, میٹر تو ابھی بنا ہی نہیں, چیزوں سے تو چیزیں مل نہیں سکتی ہیں, کسی کی چیزیں ہیں ہی نہیں. پھر جب اللہ تخلیق کرتا ہے تو چیزیں تو ہے نہیں, تو پھر اللہ اپنے حکم سے تخلیق کرتا ہے. عالم امر, عالم امر. تو اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی تخلیقیں کانسیپچولی ہمارے سامنے آئیں. ایک وہ جس میں اللہ تعالیٰ تخلیق ایسے کرتے ہیں جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اللہ کہتے ہیں کہ ہو جا اور پھر ہو چکی ہوتی ہے. ایک یہ ہے جس کو عالم امر کہتے ہیں, جس میں تخلیق کے لیے چیزوں کے ملنے ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لاز آف فزکس بنائے, تو میٹر بنائے, تو اس میں جو ہے نا تو وہ کیمیکلز بنائے, تو گیسز بنائے, تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک سلسلہ بنایا کچھ اصولوں کے اندر. اصول ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں, وہ جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں موسٹ فنڈامنٹل, وہ بھی اصل میں ہماری سمجھ میں نہیں آتے. بہت بڑی بحث ہے, کسی اور وقت کریں گے. تو یہ عالم خلق کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے تو وہ گیلیکسیز ہے, تو یہ بلیک ہول ہے, تو یہ ورم ہول ہے, تو یہ ہے, تو یہ وہ ہے, تو وہ سپر نووا ہے, تو ایسے ہی لگے رہو, عجیب عجیب سے ہم نے نام دیے ہوئے ہیں. اس میں یہ گریوٹی ہے, تو گریوٹی کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے, کچھ تو ہے کیا پتہ نہیں, یہ ہوگا تو وہ ہوگا, تو یہ ہوگا. یہ عالم امر جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہاں چیزیں ہیں, ان کے بننے کے لیے چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ کی ول کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اسپریچول یونیورس ہے, وہ اسپریچول یونیورس ہے, موجود ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, کرے گا. بیفور دا بگ بینگ بھی کرتا تھا, بیونڈ دا بگ بینگ بھی کرتا ہے. اور یہ انٹرسٹنگ بات آپ سوچیں کہ بیفور دا یونیورس بھی ایگزسٹ اب بھی کرتا ہے, اور بیونڈ دا یونیورس بھی ایگزسٹ اب بھی کرتا ہے. اس لیے کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ٹائم اینڈ انسٹنسز آف کریشن ہے, یہ ایکسٹینڈ آف کریشن نہیں ہے. آپ 13.5 بلین سال پیچھے چلے جائیں نا, تو اس کے پیچھے اگر آپ جا سکتے ہیں, وہاں اب بھی یونیورس نہیں ہے اور بنا بھی نہیں. یہ جو اینڈرومیٹا گیلیکسی آپ کو نظر آ رہی ہے نا, 250 ملین ایئرز لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے ہمارے سے. یہ اب ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ 250 ملین ایئرز تھا, لائٹ ایئرز پہلے تھا. اب کیا ہے, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. تو یہ جو یونیورس ہے یہ ہسٹری آف یونیورس ہے. ہسٹری کا مطلب ہوتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس. مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, تم اس سٹارٹنگ پوائنٹ کے پیچھے جا سکتے ہو. تو جو تھا جب تخلیق نہیں تھی وہ ہے, اس لیے کہ تخلیق کے ساتھ وہ مفقود اور معدوم نہیں ہو گیا, تخلیق کے ساتھ وہ ختم نہیں ہو گیا, وہ شیٹرڈ نہیں ہو گیا. تو عالم امر اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. عالم خلق تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے. پھر یہ کہ عالم امر میں کیا ہے, یہ صرف اور صرف اللہ ہی ہمیں بتا سکتے تھے, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا. تو یہ جو آپ حضرت القدس کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ ملائلہ کی بات کر رہے ہیں, جو آپ عالم مثال کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ اسپریچول ڈائمنشنز ہیں, وہ اسپریچول ریالٹیز ہیں جو عالم امر میں ہیں کیا؟ جمعے کے دن آؤ تو بتاؤں. چلو دعا کریں, ٹھیک ہے, یہ جو کوشچن میں نے پوچھا دعا کر دیں. وہ اس میں اب کوئی لمبا ہے یہ سبجیکٹ نا, تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک ہم اس کو ڈسکس کر لیں ڈیٹیل کے اپنے فیصلوں میں کیسے انسان انبائس ہو سکتا ہے. بالکل ڈسکس کریں گے,
بھائی جو ہے آپ آئیں اور یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب دیں گے, کوئی پوچھے گا تو کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں تو اس کا جواب دیں گے. نہیں وہ میں کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا, صحیح سمجھ آنے میں دیر لگتی ہے. انشاءاللہ بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ویک پھر بحث کریں گے, پھر اگلے ہفتے اس وقت پھر بحث کریں گے. یہ بھی ہوتا ہے نا آپ کو, تو آپ اگر تھوڑا سا یار مٹیریل کی بات کرو گے پھر میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا, اس لیے کہ میرے شیخ نے مجھے کہا تھا تم سے کوئی سوال پوچھے تو تم جواب دو, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کے لیے پریپریشن کرو. ٹھیک ہے, میری سمجھ میں کچھ آئے گا بتاؤں گا, نہیں آئے گا تو کہوں گا کہ یار سمجھ میں کچھ نہیں ہے. یہ آن دا اسپاٹ کا چکر میرے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وصلی اللہ علی النبی الامی.